السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ: اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے کہ بلکہ اس کی ملک ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالیں گے۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات۔ ان کے دل ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ تفسیر: اس سے معلوم ہو کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد بنانا پہلی مسجد ویران ہو جائے منع ہے، کہ مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ یہ آیات ان مشرکوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمانوں کو کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور صلح حدیبیہ میں بھی اس کا نشان نزول منقول ہے۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن کی غیبی خبریں برحق ہیں، کہ رب نے خبر دی تھی کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ کفار خود حرم شریف میں نہ آ سکیں گے، مگر ڈرتے ہوئے ایسا ہی ہوا۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں نعت خوانی، تلاوت وغیرہ محفل میلاد شریف سے روکنے والا بھی اسی وعید میں داخل ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کا ذکر ہیں، بشرطِ ان سے جماعت اولیٰ میں حرج نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ مسجد میں چراغاں کلے جھاڑو وغیرہ سب مسجد کی آبادی کا ذریعہ ہیں، ان سے روکنے والا بھی اس وعید میں شامل ہے۔ شان نزول میں مسجد صحابہ کرام کی ایک جماعت جو اندھیری رات میں سفر کر رہی تھی نماز عشاء پڑھنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی، جس کا دل جمع اسی طرح نماز پڑھ لی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عالیہ میں عرض کیا گیا، تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ایسی حالت میں جس طرح دل جمے ادھر ہی قبلہ ہے۔ یا یہ آیت مسافر کی سواری میں نفل پڑھنے کے لیے متعلق ہے۔ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یا مسافر جب سواری پر نفل پڑھے یا خائف جب بھاگتے ہوئے نماز پڑھے تب اس آیت پر عمل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا باپ کی ملک نہیں بن سکتا، فوراً آزاد ہو جائے گا، جیسا کہ بل سے پتہ لگا کہ چونکہ آسمان زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملک ہیں، لہٰذا اس کی اولاد نہیں بن سکتے۔ اس آیت میں رب کی قدرت کا ذکر ہے، اور فی ستۃ ایام اسی طرح خلقکم من النطفہ وغیرہ۔